الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا، کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک حدیث شریف کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کروں گا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہو۔ ایک حدیث شریف ہے جس کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں انصار کے ایک قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ آپ خچر پر سوار تھے اور ہم بھی آپ کے ہمراہ تھے، ہم بھی آپ کے ساتھی میں تھے کہ آپ کا خچر اچانک بدکا اور اچھلا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا، آپ گر جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بچا لیا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ قبریں ہیں، 5-6 قبریں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان قبروں کو دیکھا اور پوچھا کہ کوئی شخص جانتا ہے کہ یہ قبر والے کون ہیں، یہ کن کی قبریں ہیں؟ کوئی شخص ان کو پہچانتا اور جانتا ہے کہ یہ کس حال میں مرے ہیں؟ آیا زمانے جاہلیت میں مرے تھے یا شرک کی حالت میں مرے ہیں؟ کوئی پہچانتا ہو تو بتائے کہ ان کا انتقال کس حالت میں ہوا ہے۔ وہاں پر ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کو جانتا اور پہچانتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس حالت میں مرے ہیں۔ یہ شرک کی حالت میں مرے ہیں، شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ اس امت کے لوگوں کی قبر کے اندر آزمائش ہوتی ہے، یعنی قبر کے اندر ان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور جو شخص اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اس امتحان کو پاس کر لیتا ہے، تو قبر کے اندر اس کے لیے نعمتیں پہنچا دی جاتی ہیں، اور جو شخص اس قبر کے اندر ناکام ہو جاتا ہے، اس امتحان میں پاس نہیں ہوتا، ناکام ہو جاتا ہے، تو اس قبر کے اندر اس کے لیے عذاب بھیج دیا جاتا ہے، وہ عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ ان قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ تم کو بھی سنا دے، جیسا کہ میں اس عذاب کو سن رہا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے یہ دعا کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور تم نے اس عذاب کو سن لیا تو گھبراہٹ کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے تم اپنے مردوں کو قبر کے اندر دفن کرنا چھوڑ دو گے، کیونکہ قبر کا عذاب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر اس قبر کے عذاب کو تم سن لیا اور تمہارا کوئی قریبی، کوئی رشتہ دار، کوئی گھر والا مر گیا تو تمہارے اوپر اتنی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ تم وہاں سے دور چلے جاؤ گے، پھر اپنے مردوں کو قبر کے اندر دفن نہیں کرو گے۔ اس لیے میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ تم قبر کے عذاب کو سن لو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو، 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو۔ اور میرے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا معمول بنا لیں۔ اپنی دعاؤں میں اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر ان سے بچنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 مصیبتوں سے، ان 4 آفتوں سے، ان 4 فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ پہلا فتنہ، فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کا عذاب ایک ایسی چیز ہے جو برحق ہے۔
قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ برحق ہے اور یہ ہو کر رہتا ہے اگر انسان اس کے اندر ناکام ہو جائے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ جب آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے، جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں یا وہاں جاتے ہیں تو آپ بہت روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو باقی جتنی منزلیں ہیں اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اس منزل میں پھنس گئے یعنی عذاب میں مبتلا ہو گئے تو جو آگے کی منزلیں ہیں اس میں بھی آدمی پھنس جائے گا اور وہ منزلیں اس کے لیے دشوار ہو جائیں گی، اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جب میں قبر کے پاس سے گزرتا ہوں یا وہاں آتا ہوں تو مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس منزل سے مجھے آسانی سے گزار دینا، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور قبر پر حاضری کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، قبرستان جانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو یاد کریں۔ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے، ہم قبرستان جاتے ہیں، حالانکہ فاتحہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ پڑھ کر بخشنے کے لیے جاتے ہیں، وہ کام یہاں سے بھی ہو سکتا ہے وہاں سے بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے قبر پر حاضری کا اور قبرستان جانے کا وہ ہے نصیحت حاصل کرنا کہ ہمیں بھی ایک دن اسی قبر کے اندر آنا ہے اور ہمیں یہاں حساب دینا ہے، یہاں سوالوں کے جوابات دینا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر پر جب میں حاضر ہوتا ہوں یا وہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ قبر کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں سے پار ہو گئے تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی چیز ارشاد فرمایا کہ تم قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، تو فوراً صحابہ اکرام نے فرمایا اور عرض کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز، دوسرا فتنہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ اکرام نے جیسے ہی آپ کا یہ ارشاد سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، اور جہنم کا عذاب تو بہت ہی خطرناک ہے، ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ تو دوسرا فتنہ جہنم کے عذاب کا فتنہ ہے، اس سے بھی ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور تیسرا فتنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیسرا فتنہ ہے وہ ہے ظاہر اور باطن کے فتنے سے تم پناہ مانگو۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ظاہر اور باطن کے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ظاہر کے فتنے کون سے ہیں؟ مختلف حوادثات، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جس میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، حادثات کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر کے فتنے ہمیں نظر آتے ہیں کہ آدمی کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کسی مصیبت میں پھنس گیا، یہ ظاہر کے فتنے ہیں۔ اور باطن کے فتنے جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن وہ فتنے ہیں دل کے فتنے، ریاکاری، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کینہ، کپٹ، غرور، تکبر، یہ سب دل کے فتنے ہیں، باطن کے فتنے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں طرح کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ اور فتنے تو قیامت تک آتے ہی رہیں گے، جوں جوں قیامت قریب آتی رہے گی فتنے مڈلاتے چلے آئیں گے، اور اتنے فتنے ہوں گے کہ آدمی پریشان ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے گا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں نہیں آئے گا وہ ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور چوتھا فتنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہا کرو۔ تو صحابہ کرام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہم دجال کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں، اس سے ہمیں بچا لیجیے۔ تو یہ چار قسم کے فتنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص انداز میں صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ ان چار فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہا کرو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان چار فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہیں۔ یہ جو دجال کا فتنہ ہے
یہ بہت ہی اہم، بہت ہی خطرناک فتنہ ہے، بہت ہی خطرناک فتنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی ہمیں مختلف تدابیر بتائی ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ دجال سے اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ دجال سے اس کو بچا لیں گے۔ اور یہ فتنہ دجال بہت ہی خطرناک فتنہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا فرمایا ہے، اس فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سب نے اپنی اپنی قوم کو اس فتنے سے آگاہ کیا ہے، اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ فتنہ میری زندگی میں ظاہر ہو گیا، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، اور یہ فتنہ اسی امت میں ظاہر ہوگا کیونکہ یہ آخری امت ہو اور قیامت سے پہلے یہ فتنہ ظاہر ہوگا۔ اگر میری زندگی میں یہ فتنہ ظاہر ہو گیا تو اس دجال سے میں مقابلہ کروں گا، تمہاری طرف سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ہی اس کے لیے کافی ہوں۔ اور اگر میرے سامنے یہ ظاہر نہ ہوا تو پھر ہر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ کرے گا۔ اور مومنو یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ثابت قدم رہنا، ایمان پر قائم رہنا، اس کے فریب میں، اس کے دھوکے میں، اس کی چال میں نہ آ جانا، کیونکہ اس وقت ایمان کو بچانا بڑا ہی مشکل ہوگا۔ تو ہم دو کام کریں جو بآسانی کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنہ دجال سے پناہ مانگیں، اور دوسرا یہ کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ 4 فتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ پہلا فتنہ فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ چاہو، دوسرا فتنہ فرمایا کہ جہنم کے عذاب سے پناہ چاہو، اور پناہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں سے بچو جو کام قبر کے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں، ان کاموں سے بچو جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ہے پناہ مانگنے کا مطلب۔ پناہ مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام بھی کرتے رہیں، اسلام کے خلاف کام بھی کرتے رہیں، اور پھر ہم دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرما۔ یہ نہیں، پناہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں سے، ان چیزوں سے بچیں جو چیزیں ہمیں عذاب کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ ظاہر اور باطن کے فتنے سے اللہ سے پناہ چاہو، یعنی ان چیزوں سے پناہ چاہو جو ان ظاہر اور باطن کے فتنوں میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور چوتھے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ چاہو جو بہت ہی خطرناک فتنہ ہے جو آخری اس امت میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں ادا کر لیں۔